بلغراد کے محاصرے میں زبردست شکست کے بعد سلطان محمد فاتح اپنی فوج کے ساتھ واپس دارالحکومت قسطنطنیہ چلے گئے۔ اس کے بعد سلطان نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی فتوحات کا رخ یورپ کی بجائے اناطولیہ کی جانب ہے اور اناطولیہ میں موجود عیسائیوں کی بچی کچی چند چھوٹی ریاستوں کو ختم کر کے اناطولیہ کو عیسائیوں سے پاک کر دیں گے۔ سلطان محمد فاتح اس بات پر بھی برہم تھے کہ بحیر اسود کے بہت سے ساحلی علاقے اب تک عیسائیوں کے قبضے میں تھے۔ ان میں سے سب سے اہم اماسرا کا علاقہ تھا، جو کہ ایک اہم جینوی کالونی تھی، جو کہ بحیر اسود میں اہل جینوا کی آخری کالونی تھی۔ اماسرا کے علاوہ بحیر اسود کے مشرقی حصے میں طرابزون کی ریاست بھی موجود تھی، جو کبھی بازنطینی سلطنت کا حصہ ہوا کرتی تھی، جبکہ سینوپ اور اس کے آس پاس کے علاقے بنو جاندار قبیلے کے زیر تسلط تھے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا ایک باج گزار ترک قبیلہ تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اناطولیہ میں اپنی اس مہم کا آغاز اماسرا سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب قسطنطنیہ فتح ہوا تو اماسرا کا اہل جینوا کے ساتھ رابطہ بالکل منقطع ہو گیا اور اب اہل جینوا اماسرا والوں کی کوئی بھی سمندری مدد نہیں کر سکتے تھے۔ بحیر اسود کے ساحل پر موجود یہ علاقہ اماسرا بحیر اسود کے بحری قزاقوں کی اماج کا بنا ہوا تھا، جو کہ بہت سے عثمانی جہازوں کو لوٹ کر یہاں پناہ گزین ہو جایا کرتے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے انہیں بارہا خبردار کیا تھا، لیکن وہ اس کام سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ جب قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح ہوا تو اس کے بعد بھی وہ سمندری قزاقوں کو پناہ دیتے رہے۔ اناطولیہ کی اس مہم کے لیے سلطان محمد فاتح نے 1461 عیسوی میں اپنی جنگی تیاریاں مکمل کی اور صدر اعظم محمود پاشا کی کمان میں 150 جہازوں کا بحری بیڑا بحیر اسود کی طرف روانہ کیا۔ سلطان نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ یہ تمام کارروائی خفیہ رکھی جائے۔ سب سے پہلے سلطان محمد فاتح اپنی فوج کے ساتھ بولو شہر کے قریب پہنچے۔ جب عثمانی فوج یہاں پہنچی تو بنو جاندار قبیلے کے سردار اسماعیل بے نے سوچا کہ عثمانیوں کی یہ فوج بنو جاندار قبیلے کے خلاف جنگ کے لیے آئی ہے، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ عثمانی فوج اماسرا کی فتح کے لیے آئی ہے تو اسے قدرے اطمینان حاصل ہوا۔ ادھر جب اہل شہر نے محمود پاشا کو اپنے بحری بیڑے کے ساتھ دیکھا اور ادھر زمین پر سلطان محمد فاتح نے شہر کا محاصرہ کیا تو انہیں جلد اس چیز کا احساس ہو گیا کہ وہ سلطان محمد فاتح کی عظیم الشان فوج کے سامنے مزاحمت نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جان اور مال کی حفاظت کے بدلے شہر کی چابیاں سلطان کے حوالے کر دیں اور سلطان نے جان کی امان کے بدلے اس شہر کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اماسرا کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے بنو جاندار قبیلے کے بارے میں سوچا۔ اب اگرچہ بنو جاندار سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھا اور وہ عثمانی سلطنت کو سالانہ خراج بھی ادا کیا کرتے تھے، لیکن سلطان فاتح کو اس چیز کا ڈر تھا کہ بنو جاندار کبھی نہ کبھی کارمان قبیلے کی طرح عثمانیوں کے خلاف بغاوت ضرور کریں گے۔ اس لیے سلطان نے بنو جاندار قبیلے کو مکمل طور پر عثمانی سلطنت میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اماسرا کی فتح کے بعد سلطان فاتح اناطولیہ میں موجود پرانے عثمانی دارالحکومت بورسا شہر چلے گئے، کیونکہ سلطان کو معلوم تھا کہ سینوپ کے قلعے میں موجود بنو جاندار قبیلے کے سردار اسماعیل بے نے پناہ لے رکھی ہے۔ وہاں 400 کے قریب توپیں اور 12,000 ایک مضبوط فوجی دستہ وہاں موجود تھا۔ اس کے علاوہ یہاں بنو جاندار کی بحریہ بھی موجود تھی۔ اس قبیلے کے بحری جہاز اس دور کے دیگر جنگی جہازوں کے مقابلے میں بڑے اور مضبوط تھے، اس لیے سلطان کو یہاں ایک بڑی فوج کی ضرورت تھی۔ چونکہ بنو جاندار قبیلے کو فتح کرنے کے بعد وہ طرابزون کی سلطنت کو بھی ختم کرنے جا رہے تھے، یہاں سلطان نے پھر سے اناطولیہ اور رومیلیا میں فوجوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ جلد اناطولیہ اور رومیلیا سے عثمانی فوجیں سلطان کے حکم پر بورسا شہر جا پہنچی، جبکہ سلطان نے محمود پاشا کو اپنے بحری بیڑے کے ساتھ بحیر اسود میں روانہ ہونے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سلطان اپنی 60 سے 80 ہزار کے قریب فوج کے ساتھ بورسا شہر سے انقرہ کی جانب روانہ ہوئے، جہاں سلطان نے اعلان کیا کہ یہ مہم بنو جاندار قبیلے کے خلاف ہے۔ ادھر بحیر اسود میں عثمانی بحری بیڑا سینوپ کے ساحل کے پاس پہنچ چکا تھا۔ عثمانی بحریہ نے سینوپ کی بندرگاہ کو گھیرے میں لے لیا تاکہ بنو جاندار قبیلے کے جہاز بندرگاہ سے نہ نکل سکیں۔ ادھر زمین پر سلطان محمد فاتح کی قیادت میں عثمانی فوج سینوپ قلعے تک پہنچ چکی تھی۔ جب بنو جاندار قبیلے کے سردار نے عثمانی فوج کو شہر کے باہر دیکھا تو اس نے بغیر مزاحمت کے اپنے قبیلے کو عثمانی سلطان کے حوالے کر دیا، جس پر سلطان نے خوش ہو کر اسماعیل بے کو ینی شہر، اناگول اور یار حصار کے صوبے دے دیے،
جبکہ اسماعیل بے کے بیٹے حسن کو سلطان نے بولو شہر کا گورنر بنا دیا۔ یوں عثمانی سلطان محمد فاتح نے بغیر کسی ایک سپاہی کو شہید کروائے انہوں نے بنو جاندار قبیلے کو مکمل طور پر عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اب سلطان فاتح کا اگلا ہدف طرابزون کی عیسائی سلطنت تھی۔ ادھر طرابزون کے بادشاہ نے آنے والے عثمانی خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے بچنے کے لیے تدابیر سوچنا شروع کر دیں۔ شہنشاہ نے روایتی طور پر قریبی ریاستوں سے تعلقات استوار کیے۔ رومیوں کو عثمانیوں کے خطرے کا بخوبی علم تھا۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی قریبی ریاستوں کے ساتھ رشتہ داری قائم کی اور ان کے ساتھ اتحاد کیا، کیونکہ یہ اس زور کی روایت تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی مشرقی سرحد کی جانب ایک ترک خاندان آک قیونلو قبیلے جو کہ تیزی کے ساتھ طاقت پکڑتا جا رہا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا، اور شہنشاہ ڈیوڈ میگاس نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کی شادی اسی ترک قبیلے کے سلطان اوزون حسن کے ساتھ کر دی۔ طرابزون کے بادشاہ کو بخوبی علم تھا کہ یہ اناطولیہ میں بڑی طاقت رکھنے والا ایک ترک قبیلہ ہے جو کہ عثمانیوں کے خلاف اس کی فوجی مدد کر سکتا ہے۔ اس سیاسی شادی کے بعد اوزون حسن نے اناطولیہ میں موجود بچے کچے 3 ترک قبیلوں کارامان، بنو ذو القدر اور بنو رمضان کو عثمانیوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ اوزون حسن کی مسلسل دخل اندازیوں کی وجہ سے سلطان نے ساحلی علاقوں سے آگے جانے کے لیے فوج کی پیش قدمی روک دی اور سلطان سینوب سے سیواس کی طرف روانہ ہوئے۔ جلد سلطان محمد فاتح کی یہ فوج طرابزون کی جانب روانہ ہوئی۔ ادھر عثمانی بحری بیڑا پہلے ہی طرابزون کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ سلطان محمد فاتح پیش قدمی سے پہلے ہی محمود پاشا کی سربراہی میں سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کر چکے تھے۔ عثمانی بحریہ کے کمانڈر یعقوب بے سلطان کے حکم پر محاصرے سے تقریباً 1 ماہ پہلے طرابزون کی بندرگاہ پر پہنچ چکے تھے۔ طرابزون کا یہ قلعہ نہایت مضبوط تھا اور رومی جان کی بازی لگا کر مزاحمت کر رہے تھے۔ شہنشاہ ڈیوڈ میگاس یہ سوچ رہا تھا کہ عثمانی بحری بیڑا یہاں بحر اسود میں زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے گا، کیونکہ یہاں مسلسل سمندری طوفان آتے رہتے تھے۔ لیکن کچھ ہی دیر میں جب عثمانی فوج کا پہلا حصہ محمود پاشا کی قیادت میں یہاں پہنچا اور شہر کا خشکی کے راستے سے محاصرہ کر لیا گیا، تب عیسائیوں کو اصل صورتحال کا اندازہ ہوا۔ جلد ہی سلطان فاتح اور ان کی فوج کا بقیہ حصہ طرابزون قلعے کے باہر نمودار ہوا۔ اس پر شہنشاہ ڈیوڈ میگاس نے اپنی دفاع کی امیدیں بالکل ترک کر دیں۔ شہنشاہ نے کچھ شرائط کے بدلے مذاکرات کے ذریعے شہر کو سلطان کے حوالے کرنے پر اس نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس مقصد کے لیے اس نے جارج کو، جو کہ طرابزون کا فلسفی، شاعر اور عظیم ریاضی دان تھا، اس نے اسے عثمانیوں سے مذاکرات کے لیے نامزد کیا، اور مذاکرات کے بعد بالآخر 26 اکتوبر 1461 عیسوی کو سلطان محمد فاتح کو شہر کی کنجیاں دے دی گئیں۔ سلطان اپنی سپاہ کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ طرابزون کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح کچھ عرصے تک طرابزون میں ہی رہے، اور سلطان نے شہر کے سب سے بڑے گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کیا اور یہ مسجد فاتح مسجد کہلانے لگی۔ اس سارے سینیریو کے دوران جب عثمانیوں نے طرابزون پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تھا، تو کارا قیونلو کے سلطان اوزون حسن نے طرابزون کے بادشاہ، جو کہ اس کا سسر اور حلیف بھی تھا، اس کی کوئی جنگی مدد کیوں نہ کی۔ دراصل 1461 عیسوی میں جب سلطان محمد فاتح نے طرابزون پر حملہ کیا تو اس وقت کارا قیونلو سلطان وسطی ایشیا میں تیموریوں کے خلاف جنگ میں مصروف تھا، جس کی وجہ سے سلطان بادشاہ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ اوزون حسن کو اس کے علاوہ ایک ایسی بندرگاہ کی ضرورت تھی جو کہ اسے یورپ کے ساتھ تجارت کرنے کا موقع فراہم کر سکے۔ اس کے لیے اس نے بہترین انتخاب کارامان قبیلے کا کیا، تاکہ وہ کارامان قبیلے کی مدد سے بحر روم میں داخل ہو کر یورپ کے ساتھ تجارت کر سکے۔ اس کے لیے اس نے اہل وینس کے ساتھ اتحاد کر لیا، جس کے بدلے میں وینس نے کارا قیونلو کے سلطان اوزون حسن کو بارود پر مبنی کچھ ہتھیار عثمانیوں کے خلاف جنگ میں لڑنے کے لیے اسے دینے کا وعدہ کیا۔ 1472 عیسوی میں وینس کی بحریہ نے اناطولیہ میں موجود ازمیر شہر پر حملہ کیا، جبکہ ادھر مشرق سے 12,000 کارا قیونلو سپاہیوں نے کرمانیوں کے علاقے پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیا۔ اس لوٹ مار کے بعد اوزون حسن کی فوج کے سپہ سالار نے قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح کے پاس ایک خط بھیجا، جس میں اوزون حسن نے سلطان محمد فاتح سے طرابزون اور کارامان کی زمینوں کا مطالبہ کیا۔
اس دوران وینس کا جہاز جو کہ اوزون حسن کے لیے بارود اور دیگر ہتھیار لے کر آ رہا تھا، اسے عثمانی بحریہ نے پکڑ لیا اور یہ ہتھیار کبھی بھی اوزون حسن تک نہ پہنچ سکے۔ اب عثمانیوں اور کارا قیونیوں کے درمیان جنگ ناگزیر ہو چکی تھی۔ سلطان محمد فاتح بھی اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ سے اناطولیہ میں اپنے ہمسائے ترک قبیلے کو سبق سکھانے کے لیے یہاں پہنچ آئے۔ یہاں عثمانیوں اور کارا قیونیوں کے پاس تقریباً 1,00,000 سے زیادہ کی فوج موجود تھی، لیکن عثمانیوں کے پاس توپ خانے اور بارودی ہتھیار ہونے کی وجہ سے وہ دشمن پر برتری لے گئے تھے، جبکہ ان کے دشمن یعنی کہ کارا قیونیوں کے پاس ایک روایتی ترکمانی فوج تھی جو کہ اس علاقے میں 4 صدی قبل لڑی جانے والی سلجوقی فوج سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ 1473 عیسوی کو سلطان محمد فاتح کی فوج کا ہر اول دستہ جو کہ 20,000 ترکمانی سپاہیوں پر مشتمل تھا، وہ کارا قیونلو فوج کے سامنے نمودار ہوا۔ جلد عثمانی فوج کے ہر اول دستے نے دریائے فرات کو عبور کیا اور اس نے کارا قیونلو لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک مختصر جھڑپ تھی۔ اس ابتدائی جنگ میں اوزون حسن نے اپنے ہر اول گھڑسواروں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اور جب یہ گھڑسوار پیچھے ہٹتے ہوئے میدان میں پہنچے تو اوزون حسن نے دریائے فرات پر موجود پل کو توڑنے کا حکم دیتے ہوئے اس نے اپنے پسپائی کرتے ہوئے سپاہیوں کو واپس پلٹ کر عثمانی سپاہیوں پر حملے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے عثمانی دستہ شدید دباؤ میں آ گیا اور 5,000 گھڑسوار اس حملے میں مارے گئے اور صرف 15,000 سپاہی زندہ بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ اوزون حسن کا ارادہ تھا کہ عثمانی فوج کا پیچھا کیا جائے اور انہیں ختم کر دیا جائے، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہا۔ 10 دن بعد سلطان محمد فاتح اپنے مرکزی لشکر کے ساتھ یہاں پہنچے۔ اب دونوں فریقین کے پاس تقریباً 1,00,000 کی فوج موجود تھی اور آؤٹ لک نامی جگہ پر عثمانی اور کارا قیونلو فوجوں کے درمیان ایک تاریخی جنگ ہوئی۔ عثمانی فوج کے مرکز میں ینیچری سپاہی موجود تھے، جبکہ لشکر کے دائیں اور بائیں جانب گھڑسوار دستے موجود تھے۔ عقب میں عثمانی توپیں دشمن پر آگ برسانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھیں، جبکہ عثمانیوں کے مقابلے میں اوزون حسن کے پاس ہلکے گھڑسوار دستے موجود تھے، جسے اس نے 4 بڑی یونٹوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اوزون حسن نے اپنا ایک چھوٹا سا گھڑسوار دستہ عثمانی لشکر کے عقب میں بھیجا تاکہ جنگ کے دوران عثمانی فوج پسپائی اختیار نہ کر سکے۔ جلد سلطان محمد فاتح کے حکم پر عثمانی فوج کا دایاں بازو حرکت میں آیا اور اس نے آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ دونوں جانب سے گمسان کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اس حملے کے بعد اوزون حسن نے دائیں بازو پر موجود گھڑسوار دستوں کو عثمانی گھڑسوار دستوں کی جانب حملے کے لیے روانہ کیا۔ اس وقت دونوں جانب لڑائی برابر جاری تھی کہ اوزون حسن نے اپنے 2 مزید گھڑسوار دستے عثمانی فوج کے بائیں دستوں پر حملے کے لیے انہیں روانہ کیا، جس کی وجہ سے اب لڑائی میں توازن بگڑ گیا تھا۔ لیکن جلد سلطان محمد فاتح نے ینیچری سپاہیوں کو بھیج کر اپنے بائیں بازو کو مضبوط کر لیا تھا۔ اوزون حسن نے سمجھا کہ اب عثمانیوں کا دایاں اور بایاں بازو جنگ میں مصروف ہو چکا ہے اور سلطان محمد فاتح جو کہ اپنی ینیچری فوج کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، ان کا مرکز کمزور ہو چکا ہے، سو اس نے بقیہ فوج کے ساتھ سلطان محمد فاتح پر حملے کا اپنی فوج کو اس نے حکم دیا اور وہ برق رفتاری کے ساتھ عثمانی فوج کے مرکز کی جانب چل پڑے۔ لیکن جہاں حیرت انگیز طور پر سلطان محمد فاتح کی آگ برساتی توپوں نے اوزون حسن پر آگ کے گولے برسائے، جس کی وجہ سے اس کے گھڑسوار دستوں کی رفتار کم ہو گئی اور بے شمار کارا قیونلو سپاہی عثمانی گولہ باری میں مارے گئے۔ جبکہ بقیہ لشکر عثمانی ینیچری دستوں کے پاس پہنچا تو ینیچری سپاہیوں نے اپنی رائفل سے گولیاں برسانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے سپاہیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور اس دوران ہی اوزون حسن کا علم میدان جنگ میں نیچے گر گیا، جس کی وجہ سے اس کے سپاہیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ اس ابتدائی فتح کے بعد سلطان نے اپنے ینیچری دستوں کو اپنے بائیں گھڑسوار فوج کی مدد کے لیے انہیں روانہ کیا۔ کارا قیونلوں کے خلاف جنگ میں عثمانیوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں سلطان محمد فاتح کے صرف چند ہزار آدمی مارے گئے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں سلطان اوزون حسن کے تقریباً 25,000 سپاہی میدان جنگ میں مارے گئے۔ آؤٹ لک بیلی کی جنگ میں فتح کے بعد اناطولیہ میں عثمانی سلطنت کے قدم مزید مضبوط ہو گئے اور اگلے 40 سال تک اناطولیہ میں عثمانی سلطنت کے خلاف پھر کوئی طاقتور دشمن عثمانیوں کے سامنے نہ آ سکا۔